اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے تربیتی نصاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ بچوں، آج ہم آپ کو پینے اور کھانے کے آداب کے بارے میں سنت کے لحاظ سے بہت سارے اچھے واقعے اور بہت ساری اچھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا کھانے کو اور پانی پینے کو پسند فرماتے تھے۔ تو آئیے بچوں، ہم آج کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور میں آپ کو جو بھی باتیں بتاتی ہوں آپ ان باتوں کو غور سے سنا کریں اور ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی خود بھی کوشش کیا کریں اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی اس طرف دھیان دلایا کریں اور ان کو بھی اچھی باتوں میں شریک کیا کریں۔ سنت زندگی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے جو آداب بتائے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ ان مبارک آداب اور طریقوں کی پابندی سے ضرورت بھی اچھے طریقے سے پوری ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ گویا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہے۔ کھانا پینا بیٹا ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے آداب بتائے ہیں۔ جو کھانا کھاتے وقت اور پیتے وقت ان آداب کا خیال رکھے گا اس کا پیٹ بھی بھرے گا اور پیاس بھی بجھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے اور شیطانی اثرات سے بھی محفوظ رہے گا۔ بچوں، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جو بات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا بھوک اور پیاس تو ختم ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو نیکیاں بھی ملیں گی اور ہم شیطان کے برائی سے، اس کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ شیطان کیونکہ ہمارا پکا دشمن ہے، اس لیے اس کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ کھاتے وقت اور پیتے وقت وہ ہمیں ان آداب کو بھلا دے اور کھانے پینے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ ابھی کھانا شروع ہی کیا گیا تھا کہ ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی دوڑتا ہوا آیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر کھانا شروع کرنے لگا۔ معاف کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ کھانے کے لیے دوڑتے ہوئے کیوں آئے؟ بات یہ ہے کہ شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے جس میں کھانے والا بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دے۔ اس لیے پہلے تو وہ اس بچی کو لایا تاکہ وہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرے اور شیطان بھی کھانے میں شریک ہو جائے، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو شیطان پھر اس دیہاتی کو لایا تاکہ وہ اس کے ذریعے کھانے میں شریک ہو جائے۔ میں نے دیہاتی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا
قسم ہے اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے، اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہرگز کوئی الٹے ہاتھ سے نہ کھانا کھائے نہ پیے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے اور الٹے ہاتھ سے ہی پیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ جھوٹ موٹ میں وہ آدمی کہنے لگا، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حقیقت میں ایسا ہی ہو جائے۔ یہ آدمی تکبر کی وجہ سے سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا رہا تھا۔ اس واقعے کو نقل کرنے والے صحابی حضرت ایاس بن سلمہ کہتے ہیں، اس کے بعد اس آدمی کا ہاتھ بالکل بیکار ہو گیا اور وہ اپنے ہاتھ کو منہ تک بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہے تھے اور برتن کی دوسری طرف سے بوٹی اٹھا کر کھانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بچوں، آپ کو کھانا کھانے کی آداب میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن ہم نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی اور واقعات آپ کو بتائے اور آپ کو سمجھایا کہ ہمیں کس طرح کھانا کھانا چاہیے اور کس طرح ہم کو پانی پینا چاہیے اور کس طرح ہم کو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کھانا ہم نے سامنے سے کھانا ہے، دائیں بائیں یعنی آگے پیچھے سے ہم نے دوسروں کے ایک برتن میں اگر سب کھانا کھا رہے ہوں، آپ کو دوسروں کے آگے سے ہاتھ بڑا بڑا کر نہیں کھانا چاہیے، اپنی طرف اپنے سامنے سے اپنے حصے کی طرف سے ہی کھانا کھانا سنت ہے اور اس طرح ہم کو کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ جب ہم برتن میں کھانا ایک برتن میں ہم ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہم اور دوسروں کے آگے سے بھی ہاتھ بڑا بڑا کر کھاتے ہیں، تو جو دوسرے ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں انہیں برا محسوس ہوتا ہے، اور ہمارے اسلام میں یہ بات ہے ہمارے دین میں کہ ہم تھوڑی سی بھی تکلیف، تھوڑی سی بھی ایذا کسی کو نہیں پہنچاتے۔ بچوں، آج کو لیا آپ کا سبق کھانا کھانے کے بارے میں کچھ تفصیلی معلومات آپ کو فراہم کرنی تھی، یہ میں نے آپ کو سکھائی، سمجھائی اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ آپ کو تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں کھانا کس طرح کھانا چاہیے اور سنت طریقہ کیا ہے۔ اور بچوں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کھانا کھانے جب ہم بیٹھیں تو ہمیں سب سے پہلے کھانا کھانے کی دعا پڑھنی ہے، اور جب ہم کھانا